میں یہ چینل ابھی نیا شروع کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مجھے اب اتنا تجربہ نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے میں اس کو چلاؤں گا تو ہو جائے گا. تو سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر پسند آئے تو اس کو اپنے سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آسانی سے اور سیف طریقے سے آپ یورپ اور کینیڈا، امریکہ ان ملکوں میں کیسے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو فون نمبر بھی دوں گا. آپ کی ہیلپ کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوں. تو باقی ہر طرح کی سپورٹ کروں گا. تو بھائی باقی میں آپ کو جو کر رہا تھا یہ بتانے کی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں وہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو ایران کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں. ایران کی آرمی بھی ملوث ہے اور ایران کی تمام سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ملوث ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا روزگار اس سے ہے. کیونکہ ان پہ امریکہ کی پابندیاں ہیں، ان کا کوئی اور خاص روزگار نہیں ہے. یا وہ پٹرول کی سمگلنگ کرتے ہیں پاکستان، پٹرول ڈیزل کی، اور یا پھر یہ ان کا یہ کاروبار ہے، یہ جو یورپ ڈنکی لگواتے ہیں ترکی بارڈر تک. تو جب ان کے تہران سے آگے سفر ذرا کم رہ جاتا ہے تو پھر ان کے جو فائدے ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لوگوں کو پیچھے جو ٹرانسپورٹ کا، کھانے پکانے کا، جو ان کے ہاؤس رینٹ ہوتا ہے وہ سب کچھ مل جاتا ہے. تو اس لیے وہ پھر ان کے کام، اب تو انہوں نے آگے ترکی چلا جانا ہے تو ایران والوں کے آپ کام کے نہیں رہتے. تو اس لیے پھر وہ آگے سختی کر دیتے ہیں اور وہاں سے پکڑ کے دوبارہ واپس کے لو یہ لوگ دوبارہ آئیں، پھر وہی سارا سلسلہ چلے. تو یہ ساری گیمنگ ہے. دوسرا جو پھر ان کو لے جایا جاتا ہے بارڈر پہ، وہاں بٹھایا جاتا ہے مختلف گھروں میں. وہاں بڑی تنگ جگہ ہوتی ہے، کھانا معیاری نہیں ہوتا، وہاں بیچارے لوگوں پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. کوئی بولے تو اس کو مارا جاتا ہے، شور نہیں کرنا اور باہر نہیں نکلنا، دکان سے کچھ چیز لینے نہیں جا سکتے. آپ کو وہ جو ضرورت کی چیز ہے تو وہ آپ کو 1 روپے والی 10 روپے میں لا کے دیتے ہیں. تو جو آپ نے پیسے دینے ہیں وہ آپ کی ضبط ہیں. باقی آپ کو جو تمن ہے وہ بھی آپ کو ڈبل ریٹ پہ وہاں ملنے ہیں. تو باقی وہ گاڑیوں میں آپ کو پتہ ہے جس طرح گاڑیوں میں تو وہ 10 سے کم بندے نہیں بٹھاتے، 11-12 بندے جو ہے نا وہ نارمل جو عام چھوٹی گاڑی ڈگی والی پیجو جیٹ ہوتی ہے ان کے پاس گاڑی، تو اس میں وہ تقریباً 12 بندے سے کم نہیں بٹھاتے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح بیٹھ کے جانا ہے. تو میں تو جب گیا ہوں تو میں 2021 میں گیا، سوری میں پہلے بول گیا تھا 2020، یہ اگست 2021 میں گیا تھا. تو یہ میں تو جیسے بھی گیا ہوں میں خرچہ کرتا گیا ہوں. میں آگے بیٹھنے کے جہاں بھی جاتا تھا میں آگے بیٹھنے کے پیسے دیتا تھا. کم از کم 1000 روپے، وہ کم از کم ایک جگہ 6000 دیا، باقی 1000 روپے لیتے تھے. تو اس طرح ہم 10-12 دن میں ہم پہنچ گئے ترکی کے بارڈر پہ. تو وہاں پہ عیسیٰ گل نامی نا ایک گاؤں ہے، ماکو شہر ہے. ماکو سے آگے آتا ہے وہ، تقریباً ماکو سے ہے کوئی 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ. تو بلکہ ترکی کے بارڈر پہ آیا. تو وہاں پہ جا کے وہاں انہوں نے ہمیں رکھا 5-7 دن. پھر وہاں پہ بیچارے لوگ مجھے بڑے ملے جو افغانی تھے بیچارے فیملیوں سمیت وہاں سے. اس وقت افغان جنگ چل رہی تھی تو وہ بیچارے فیملیوں سمیت وہاں تھے. کئی لوگ بیچارے 15 دفعہ ڈنکی لگا چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. ان کی فیملی کوئی زخمی تھا، کوئی بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ تھے. بہت ان پہ ترس آتا تھا کہ یہ بیچارے گھر بار چھوڑ کے، کئی لوگ بتاتے تھے ہم نے سب کچھ اپنا بیچ کے ہم جا رہے ہیں. تو حیرانگی بھی ہوتی تھی اور دوسرا افسوس بھی ہوتا تھا کہ یار یہ دیکھو کتنے حالات خراب ہے. چلو ہم تو خود اکیلے جا رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ بیچارے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں. تو یہ بیچارے بڑے مشکل میں تھے. تو وہاں پہ جو جن کے آپ رہتے ہیں وہ آپ کو جو سیف ہاؤس دیتے ہیں وہ ان کے نخرے، ان کے آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کرنے، آپ پہ جو پابندیاں ہیں وہ پوری کرنے، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور وہاں پہ گرمیوں میں بھی رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے تو دن کو موسم خوشگوار ہوتا ہے. تو باقی آپ اگست کے بعد وہاں سردی شروع ہو جاتی ہے. سردیوں میں تو وہاں جانا ناممکن ہے کیونکہ وہاں برف باری ہوتی ہے. تو یہی ہوتا ہے تقریباً مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 3-4 مہینے میں بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. پھر جب سردی ہوتی ہے تو پھر کم ہی جاتے ہیں.
پھر ان کا جو طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ شام کو وہ ڈالے میں ڈالتے ہیں، وہاں سے جناب جس دن جانا ہوتا ہے انہیں آگے لے کے جاتے ہیں وہاں پہاڑی، وہاں جا کے وہ ایک جگہ پہ چھوڑتے ہیں، وہاں پہ ان کے آگے سے ایجنٹ ہوتے ہیں جو ڈنکر ہوتے کہتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، ڈنکی لگواتے ہیں، وہاں سے پیدل چلتے ہیں، پہاڑی پہ چڑھائی ہوتی ہے، اور وہاں پہ بچا کے نکلنا ہوتا ہے وہاں سے، تو اکثر لوگ وہاں گر جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں، تو پھر ایرانیوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ایرانی بھی مارتے ہیں اور پیسے پوسے چھین لیتے ہیں، ترکی والوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو پھر ترکی والوں نے مارنا ہے، انہوں نے کتے چھوڑنے ہیں، انہوں نے کپڑے پھاڑ دینے ہیں، کپڑوں کو آگ لگا دینی ہے، تو وہاں سے فیملیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ان کے لوگوں کی ہمت ہوتی ہے جو فیملیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو باقی ہم بھی اسی طرح گئے، بارڈر کراس کیا، تو میں تو کئی ساتھی ہمارے جو وہاں سے پیچھے رہ گئے، بھول گئے، کئی سلپ ہو گیا، کئی بیچارے، تو وہاں بھائی بڑی مشکل سے ہم نے بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کر کے ترکی پہنچے، ترکی میں اتنی سختی تھی کہ ترکی وہ بارڈر سے آپ انٹر ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آگے انہوں نے وان شہر ہے اور جہاں تک بھی ہے انہوں نے جو پہلے سیف ہاؤس بنائے ہوئے تھے وہ ختم کر دیے ہیں، میرے خیال میں وہ لوگ بھی ملوث ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں سیف ہاؤس تک آپ پہنچ جاتے ہیں، جب ایجنٹ پیسے پوسے لے لیتے ہیں اس کے بعد چھاپا پڑ جاتا ہے، وہ لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر آپ کو وہ جب وان شہر پہنچتے ہیں آپ بتاتے ہیں ہم وان شہر پہنچ گئے، وہ آپ کے گھر والوں کو کہتے ہیں جی آپ پیمنٹ کریں کیونکہ آپ کا بندہ یہاں پہنچ گیا، تو وہ آپ کو کال کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں یا وان پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں جی ہم پہنچ گئے ہیں، تو وہ پیسے لے لیتے ہیں، جب پیسے لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ پکڑے جاتے ہیں، تو یہ اکثر ہو رہا ہے، بات آپ سمجھ لیں 1000 میں سے اس وقت جو ریشو چاہ رہی ہے نا 10% ہی لوگ جو ہیں نا وہ بیچارے وہاں پہنچ رہے ہیں استنبول، اور استنبول پہنچ کے بھی وہاں اس میں سے 5% ہی بچتے ہیں جن کا کوئی وہاں پہ ہوتا ہے دوست وغیرہ، یہ جو کوئی رشتہ دار ان کا جو ان کو وہاں سیو کر لیتا ہے، ادروائز جو وہاں سے ان سے بچنا فوج والوں سے ناممکن ہے، دوسرا فوج والے وہاں تشدد بہت کرتے ہیں، اب انہوں نے ایک وہ کھڈا سا بنایا ہوا ہے بارڈر کے اوپر، یہ ایران اور ترکی کے بارڈر پہ، جس کی تقریباً گہرائی جو ہے وہ 10-12 فٹ ہے اور کچا ہے، اس میں آپ گرتے ہیں تو پھر وہاں سے نکلنا اکیلے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں سارے سے ہی آپ نکل سکتے ہیں، لیڈیز کے لیے تو مشکل ہے کہ وہ تو نہیں نکل سکتی، تو جو جینٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کی مدد کر کے، تو جب وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ پھر آپ جب ترکی میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے کتے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو صحیح اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ نے کہاں جانا ہے، بعض اوقات بتا وہ ان کی چوکیوں پہ چلا جاتا ہے، وہ وہاں سے بھی پکڑ لیتے ہیں، دوسرا وہ ان کے سول کپڑوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ اگر جا رہے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ وہ ان کے ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے آپ بھائی یہ مسجد ہے اس میں آرام کر لیں، یا یہ جگہ ہے آپ ادھر آرام کر لیں، آپ تھکے ہوئے ہیں یہ وہ، تو جب وہاں آرام کرنے جائیں گے اتنی دیر میں آپ کو آرمی والے آ کے پکڑ لیں گے، یعنی کہ ایسے بھی ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ ایک یہ کنٹینروں میں بند کر کے لے جاتے ہیں جو بہت ہی خطرناک کام ہے، وہاں بیچارے لوگ کافی مرے بھی ہیں، تو جو ہمارے دوست تھے میں تو وہاں سے پھر ترکی سے واپس آ گیا، میں پھر آگے نہیں گیا، جب میں نے حالات دیکھے کہ وہ بیچارے لوگوں کو اتنا ڈپورٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، تو میں بھی وہاں سے واپس آ گیا، لیکن جو میرے دوست میرے ساتھ گئے تھے وہ ابھی ادھر استنبول میں پہنچ گئے ہیں اور استنبول میں ہی ہیں، انہوں نے آگے 10-12 ٹرائی بلغاریہ کی ماری ہیں اور یونان کی، لیکن وہاں بھی بہت سختی کر دی ہے انہوں نے، بلغاریہ والے تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ جب ان کے بارڈر کراس کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے کتے لگا دیتے ہیں، وہاں سے اگر آپ بچ گئے تو وہاں سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، اگر بچ گیا تو آپ کے وہاں پکڑ لیں گے، کپڑے اتار لیں گے، صرف انڈر ویئر پہ آپ کو واپس کریں گے، تو پھر آپ اتنی ماریں گے کہ آپ کی دوبارہ جانے کی ہمت نہیں رہے گی، تو اگر آپ دوسری تیسری دفعہ ٹرائی بھی مارتے ہیں تو ناممکن سا کام ہے، دوسرا وہ یونان جاتے تھے جو بذریعہ شپ، تو انہوں نے بھی اب سختی کر دی ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ پکڑ کے واپس آپ کو ترکی چھوڑ دیتے ہیں، تو جب ترکی آتے ہیں تو ترکی والے پکڑ کے کیمپوں میں اور وہاں سے ڈپورٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اب انہوں نے بہت مشکل بنا دیا، اور جو ڈنکی لگا کے اب جا رہے ہیں، ایک دوست بتا رہا تھا کہ ہم اٹلی پہنچے ہیں تو ہم نے کشتی وہاں جا کے پھاڑ دی، اگر کشتی نہیں نا پھاڑی تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس کشتی میں آئے ہو اسی میں واپس جاؤ، اس میں آپ کشتی میں جو اتنے سفر کر کے 7-8 دن کا جاتی ہے،
نہ اس میں ڈیزل ہوتا ہے نہ کچھ ہوتی ہے، وہ پہلے ہی نقارہ کشتی ہوتی ہیں جو لے کے جاتی ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی موت کا ڈر ہوتا ہے کہ بس واپسی تو ناممکن ہے۔ تو اب انہوں نے بہت سختی کر دی ہے کہ جہاں جیسے ہی پکڑتے ہیں وہ اسی کشتی میں کہتے ہیں بس کو واپس لے کے جاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ نہ لگائیں۔ دوسرا اب جو نیا کام چل رہا ہے وہ میرا بتانے کا مقصد جو ہے آپ کو، ہمارے ساتھ کئی لڑکے گئے بیچارے، کئی مرے بھی ہیں، جن کی ڈیڈ باڈیاں بھی آئی ہیں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھی ہے، اور جو جن کے والدین سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کراچی کا لڑکا تھا ہمارے ساتھ، ہمارا تھا ایک منڈی بہاولدین کا تھا جس کو فائر لگا تھا، اور کراچی والا تو بیچارہ گر کے طبعی موت مر گیا تھا، سمجھ لیں بس یہ زخمی ہو گیا اس میں۔ تو باقی جو ہے یہ جو ایجنٹ ہیں ہمارے پاکستانی ایجنٹ خاص طور پہ یا ایرانی ایجنٹ، یہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں لے گئے، وہاں کردے ہوتے ہیں، کرد جو کے بارڈر پہ رہتے ہیں نا ایران اور ترکی، ان کو کرد کہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، جب وہ پکڑ لیتے ہیں تو وہ مطالبہ کرتے ہیں 20,000 دے دو، 25,000 دے دو، 50 میکسیمم اتنا کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں جی یہ لاکھ مانگ رہے ہیں، 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ وہ پیچھے جو لائقین ہوتے ہیں ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان سے وہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں، آگے 25,000 50,000 جہاں پہ بات ختم ہو جائے وہاں پہ ان سے کر کے باقی اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور ان کو ایزی پیسہ کرا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک منفی اس وقت تو جو چل رہی ہے وہ یہی گیم چل رہی ہے کہ 99% لوگ نہیں جا سک رہے، اور 99% ہی وہ ان کو کردے پکڑ لیتے ہیں، یا انہوں نے یہ تہران کے اندر بھی بنے ہوئے ہیں ٹارچر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ ایران میں جائیں، آپ اترے ہیں تو وہ آپ کو پوچھیں گے کہاں جانا ہے، تو آپ انہیں اگر بتایا میں نے ادھر یہ ایک یلو ٹیکسی ہوتی ہے، آپ اس میں بیٹھیں، اس کے علاوہ کسی گاڑی میں نہ بیٹھیں۔ اگر دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا تو آپ ان کو پتہ ہے یہ غیر قانونی ہے، وہ آپ کو لے جائیں گے۔ انہوں نے آگے ٹارچر والوں سے بات کی، جو ٹارچر ہاؤس بنے ہوئے ہیں ان سے بات ہوئی ہوتی ہے ان کی، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کے حوالے کر وہ آگے پھر منہ مانگے۔ مجھے کئی لوگ ادھر ملے بیچارے جنہوں نے $1,000 دے کے واپسی کی جان چھڑائی اپنی، پھر ایجنٹ بھائی یارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں، کئی لوگ 50,000 دے کے تو صرف تہران تک پہنچتے ہیں، تہران سے آگے پھر وہ انہوں نے خود کو حوالے کرنا ہوتا ہے سفارت خانے کے۔ یہ کرونا کے دنوں میں تو بہت ہی بحران آیا ہوا تھا کہ بیچارے نہ کوئی پوچھنے والا تھا، نہ کوئی ادھر سے واپسی کا کوئی طریقہ تھا۔ تو ادھر ایک عسکر آباد ہے تہران کے اندر نا، عسکر آباد، ادھر سے انہوں نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، ایک اردو سینٹر، اردوگان اس کو کرتے ہیں، اردوگان سینٹر، جو ڈپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ ایک افغانستان والا کا ہے جس میں صرف افغانی ہوتے ہیں، جو عسکر آباد میں ہے اس میں پاکستانی اور افغانی مکس ہوتے ہیں، وہاں 1-2 رات رکھتے ہیں اور وہاں سے پھر پیسے لیتے ہیں، بسوں کا کرایہ لیتے ہیں، بسوں میں بٹھا دیتے ہیں، تو وہاں سے وہ تقریباً آپ کو 24 گھنٹے میں وہ آپ کو اس زیدان پہنچاتے ہیں، پھر رات زیدان میں رکھتے ہیں، پھر وہاں سے وہ آپ کو پاکستان بارڈر پہ لے کے آتے ہیں، پاکستان بارڈر سے پھر جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے ان کو آنے دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو بیچارے کئی لوگ بس اسی طرح اسی چکروں میں مہینہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں ہوتی، یا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوتا، یا آئی ڈی کارڈ کا نمبر نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے بہت تنگ ہوتے ہیں، بڑی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو بیچاروں کو اس تکلیف میں، تو وہ بہت ڈسہارڈ ہوتے ہیں اور بیچارے بہت مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو باقی پھر اس کے بعد یہ پاکستان لیویز ہوتی ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ پھر آگے ایف سی کے حوالے ایف سی والے ایف آئی اے والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایف آئی اے والوں کا بھی وہاں ایک ٹارچر ہاؤس سا بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ 300-400 لوگ ہوتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، نہ وہاں واش روم ہے، نہ وہاں پہ کوئی بنیادی سہولت ہے، بس کھلا آپ کو وہاں پہ انہوں نے رکھنا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ وہاں سے بس کا کرایہ 1,000 روپیہ ہے، جو ہر آدمی سے وہاں سے 3,000 روپے لیتے ہیں، تو باقی 5,000 روپے ایک جرمانہ ہوتا ہے جو وہ علیحدہ لیتے ہیں۔ تو وہاں سے لوگوں کو یہ ڈپورٹ کرتے ہیں اب سے کوئٹہ کی طرف۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، وہاں کنٹین پہ انہوں نے جس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہ بھی لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں، نجائز بل ٹھیکہ، وہ آپ گئے ہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، 1,000-1,500 بل ہے، اگر آپ نے نہیں کھایا پھر بھی آپ پہ تشدد ہونا ہے، اگر آپ نے کھایا ہے
تو پھر آپ کو بل دینا پڑنا ہے، پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کو مار پڑے گی۔ تو وہاں میں نے کافی لوگوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں اتنے واش روم تو نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ وہاں پانی کا بندوبست نہیں ہے، تو واش روم اکثر بند ہی ہے وہاں پہ۔ تو اتنی غلاظت میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی جتنی ایف آئی اے تفتان کے دفتر میں ادھر ہے، جہاں پہ یہ لوگوں کو جیل بنائی ہے، انہوں نے بند کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے مشکل ترین جو ہے نا، وہ ایف آئی اے تفتان کا جو انہوں نے ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے جہاں لوگوں کو رکھتے ہیں۔ تو وہ آپ کبھی وزٹ کریں وہاں کا، کوئی صحافی کرنا چاہے یا کوئی بھی، تو آپ دیکھیں وہاں جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ لوگوں کو کیسے رکھتے ہیں۔ اب پوری سختیاں جو پیچھے سے آپ جھیل کے آتے ہیں نا ایران سے، یہ ڈنکی لگا کے جو ترکی کے جو مار کھاتے ہیں وہ ایک طرف، اور یہ جو ایف آئی اے والوں کیا ہے نا ادھر آپ پاکستان بارڈر پہ، یہ ایک طرف، یہ اس سب سے زیادہ سختی اور یہ سب سے زیادہ بندے کو ذلیل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کو کوئٹہ تک لے آتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو اگر آپ لیویز کے ہاتھ سے نہیں چڑھے تو وہاں سے آپ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ وہ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں جو بچ کے آ جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ڈنکی آج کل نہ لگائیں۔ یہ اس وقت ڈنکی کا کوئی چانس نہیں ہے، صرف جھٹ پیسے بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ آگے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، تو جہاں پہ ایران میں غیر قانونی ٹارچر سیل بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے پیسے جب آپ سے منگواتے ہیں، $1000 منگوایا تو ان کو 50,000 دے کے وہ فارغ کر دیتے ہیں، باقی خود کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک انہوں نے کھانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اب ڈنکی والا کام نہیں ہے۔ تو آپ اگر اتنے پیسے لگا کے آپ کو 3 لاکھ 4 لاکھ لگا کے پھر بھی نہیں پہنچ سکتے اور اپنی زندگی بھی غیر محفوظ کرتے ہیں، تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ایزی اور آسان اور سیف طریقہ، کہ آپ قانونی طریقے سے بائی ایئر آپ کیسے یورپین ممالک میں اور باعزت روزگار کما کے، صرف آپ ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، آپ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، آپ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا تردد کریں۔ جب آپ ترکی پہنچ جاتے ہیں، ترکی بھی لوگ 6 مہینے سال 2 سال میں جا کے یورپ پہنچتے ہیں، اگر کوئی پہنچتا بھی ہے تو وہ راستے میں مشکلات، برف باریاں، کوئی کروشیا میں پھنس گیا، کوئی ادھر یونان میں پھنس گیا، کوئی بوسینیا میں پھنس گیا، اسی طرح کوئی فن لینڈ میں، وہاں پہ کوئی قسمت والا ہی بچ کے جاتا ہے۔ تو اتنے وہاں پہ بھی خرچہ آپ کا 15 سے 20 لاکھ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اتنے پیسے آپ نے خرچنے ہیں اور پھر غیر قانونی طریقے سے جانا ہے، تو میں آپ کو اس سے سستا طریقہ قانونی بتاتا ہوں کہ آپ میں اس سے آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، تو آپ قانونی طریقے سے جا بھی سکتے ہیں اور سیف طریقے سے، اور روزگار بھی اپنا ادھر کما سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگی، یہ میری دوسرا ہے، تو انشاءاللہ تیسرے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا، جو میری ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی ہیلپ کروں گا۔